امی نے آدھی چادر سے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا اور ایک کونا چادر کا میرے سر پر ڈالا ہوا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کے لیے دعا فرما دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ فرما، برکت فرما۔ پھر ایسی برکت ہوئی، فرماتے ہیں کہ میرا باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور میرے پاس اتنا سونا تھا کہ اس کو لکڑی کاٹنے والے کلہاڑی سے میں توڑا کرتا تھا۔ آپ ذرا غور کریں کہ وہ تو سونے کی کوئی اینٹ ہی ہوگی جس کو کلہاڑے سے توڑا جاتا ہوگا۔ تو اتنا اللہ نے مال دیا، اور اولاد اللہ نے اتنی دی کہ فرماتے تھے کہ 100 بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ان کے کام آ گئی، اس لیے پہلی بات دعا کرنا ہے۔ اصول نمبر 2، تو یہ جو اب تک کے واقعات تھے وہ اصول نمبر 1 کا پوائنٹ چل رہا تھا، لاسٹ ریڈنگ میں بھی تھا اور ابھی بھی۔ تو اصول نمبر 1 تھا بچے کے لیے دعا کا اہتمام، تو اس کے کچھ واقعات انہوں نے ظاہر کیے ہیں۔ تو یہ اصول نمبر 2 ہے، نرمی و شفقت۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرنا ہے۔ بہت سی مرتبہ مائیں بہت غصے والی ہوتی ہیں، ذرا سی بات پر بچوں کو بس ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی ہیں۔ ہر وقت بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس سے بھی بچہ نافرمان بنتا ہے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کچا ہوتا ہے، اس کا دل محبت کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ بچہ جہالت کی بات کرے گا، الٹے کام کرے گا۔ ماں کو تحمل مزاجی کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنے بچوں سے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو نرمی اور شفقت یہ بچوں کی تربیت کا دوسرا اصول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک رات ٹھہرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس اس رات ٹھہرے تھے۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر یہ دعا کی، عربی میں ہے اور بنا اعراب کے ہے، تو میں نہیں پڑھ رہی ہوں کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، غلط الفاظ نکلیں گے بیکار میں۔ تو پھر انہوں نے دعا مانگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور مصلی پہ آ گئے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اٹھا، وضو کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے نیت باندھ لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑا اور دائیں طرف اپنے قریب کھڑا کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح مجھے اپنے دائیں طرف قریب کھڑا کر لیا، پھر میں اسی طرح اپنی جگہ چلا گیا۔ نماز کے اندر 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ تیسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنی دائیں طرف قریب کر کے کھڑا کر دیا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو پوچھا کہ تم اس جگہ کیوں نہیں کھڑے رہے جہاں میں نے کھڑا کیا تھا؟ تو میں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے قریب کیسے کھڑا ہوتا؟ مجھے جھجک ہو رہی تھی، مجھے پیچھے کھڑا ہونا اچھا لگ رہا تھا۔ تو میرے اس جواب کو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ عربی میں ہے پھر سے، تو میں نہیں پڑھ رہی ہوں، بنا اعراب کے ہے، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے تفسیر کا علم عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے ان کو امام المفسرین بنا دیا۔ اب دیکھیں، اگر آج کا کوئی باپ ہوتا اور وہ بچے کو ایک جگہ کھڑا کرتا اور وہ بچہ پھر اپنی جگہ چلا جاتا تو نماز پڑھتے ہی ڈانٹ شروع ہو جاتی، ممکن ہے کہ تھپڑ بھی لگ جاتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور شفقت سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو بچے نے بتایا، اور واقعی بچے کی بات بھی ٹھیک تھی، اس کو مسئلے کا تو پتہ نہیں تھا، مگر وہ اتنا سمجھتا تھا کہ میں چھوٹا ہوں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، اس لیے نرمی اور شفقت یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ بچے کی حکمت بھری بات۔ چھوٹے بچے کی بہت سی مرتبہ بڑی حکمت کی بات کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو ایک بچی سامنے سے آ رہی تھی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ بچی ذرا دھیان کرنا، یہ پھسلنے والی جگہ ہے، پھسل نہ جانا۔ تو بچی نے کہا کہ حضرت میں پھسل گئی تو میرا ہی نقصان ہوگا، آپ اگر پھسل گئے تو پھر امت کا کیا بنے گا؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بچی کی نصیحت نے مجھے جگا دیا۔ عمر بن عبداللہ عزیز رحمۃ اللہ علیہ
خلیفہ بنے تو ایک علاقے کے لوگ ان کے پاس آئے. ان کا متکلم ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ کوئی بڑی عمر کا آدمی نہیں. تو اس بچے نے جواب دیا کہ حضرت ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جواب دیا تھا. میں اس ہدہد سے تو چھوٹا نہیں کہ آپ کے سامنے کسی بات کا جواب نہ دے سکوں. تو چھوٹے بچے بھی بہت سی مرتبہ بڑی حکمت کی بات کہتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حیرت. کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جب فتویٰ چلا کرتا تھا تو ان کے پاس ایک لڑکا آیا اور اس نے آ کر یہ مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ ایک آدمی پہ غسل فرض ہے اور باہر کہیں پانی نہیں اور پانی صرف مسجد کے اندر ہے تو وہ بندہ کیا کرے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ وضو کرے پھر مسجد میں داخل ہو جائے. اس نے کہا کہ حضرت پانی تو سامنے نظر آ رہا ہے لیکن مسجد میں ہے، باہر نہیں ہے، اور یہ شخص جنبی ہے، غسل فرض ہے، یہ کیسے داخل ہو؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کہا کہ وہ غسل کرے اور مسجد میں داخل ہو. جب 2 مرتبہ یہ کہا تو اس بچے نے کہا کہ اگر ایسا ہو کہ وہ تیمم کر لے اور مسجد میں داخل ہو کر پانی لائے اور غسل کر کے مسجد میں جائے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ اچھا اتنی عجیب بات اس بچے نے کہ پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا محمد. پوچھا کہاں رہتے ہو؟ کہا میں مدینہ میں رہتا ہوں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے. جب وہ بچہ چلا گیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا وہ مدینہ میں کہاں رہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد محمد ہے اور اس نے مدینے کا لفظ ذوالمعنی استعمال کیا کہ میں شہرکار رہنے والا ہوں، دیہات کا رہنے والا نہیں ہوں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے. نرمی کی اہمیت. حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور تمام کاموں میں نرمی کو پسند کرتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ ہر آسانی اور نرمی کرنے والے شخص پر جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے. طبرانی شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے اور اس پر راضی ہوتا ہے اور اس پر ایسی مدد کرتا ہے کہ جو سختی پر نہیں کرتا. اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ مدد فرماتا ہے جو مدد کے وہ سختی پر نہیں فرماتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کے ساتھ پیار، محبت اور شفقت کا سلوک کریں گے تو وہ جلدی تربیت پائیں گے. سختی کا سلوک ہر وقت کریں گے تو وہ جلدی تربیت نہیں پائیں گے. محبت نرمی کی وجہ سے ہوتی ہے. بچے سے تو جو نرمی کی بات کر دے بچے اسی کے ہو جاتے ہیں. اسی لیے ماں محبت شفقت دے گی تو بچوں میں اپنائیت آئے گی، پھر وہ ماں کی بات بھی مانیں گے انشاءاللہ تعالی. اصول نمبر 2 کے واقعات مکمل ہوئے. اصول نمبر 3 جو ہے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سوچ رہی ہوں پورے میں کور کر لوں. تو یہیں پر یہ والی ریڈنگ ہم فنش کرتے ہیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ. چینل کو سبسکرائب کر دیں چلیں اور آگے شیئر کر دیں. اللہ حافظ.